بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اے کاش آج اللہ میاں مجھے انٹرویو میں کامیاب کرے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آفس کے نزدیک ہی کرائے پر رہنے لگوں گا۔ والدین کی روزانہ ڈانٹ پھٹکار سے اور روک ٹوک سے تو جان چھوٹے گی۔ میں تو بیزار ہو گیا ہوں ان باتوں سے۔ صبح غسل خانے جانے لگو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، غسل خانے سے نکلو تو حکم ہوگا نل بند کیا، غسل خانہ صاف کیا، تولیہ پھیلایا یا جگہ پر یا یوں ہی پھینک دیا، ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے لگو تو حکم ہوگا کمرے کا پنکھا اور لائٹ بند کی، چپلیں جگہ پر رکھی۔ نوکری مل جائے تو ان سب باتوں سے نجات مل جائے گی۔ ایک حال میں بہت سے امیدوار بیٹھے ہوئے تھے اور بلائے جانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا برآمدے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ امی کی ہدایت اسے یاد آ گئی تو بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا، برابر میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی، فوراً اسے بھی بند کر دیا۔ ملازم نے بتایا انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے نظر پڑی، سیڑھی کی لائٹ بھی جل رہی تھی جو کہ اچھا خاصا اجالا تھا۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو درمیان میں ایک کرسی بے ترتیب پڑی تھی۔ اسے کرینے سے ایک طرف رکھ کر اوپر گیا تو دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہیں یہ انٹرویو خانہ پوری تو نہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ درخواست لے کر کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ اپنا نمبر آنے پر میں نے اپنی اسناد کی فائل مینیجر صاحب کے سامنے رکھی۔ تمام کاغذات دیکھ کر مینیجر صاحب نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے۔ مینیجر نے محسوس کیا یہ اپریل فول نہیں، یہ حقیقت ہے، اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج کے انٹرویو میں ہم نے کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں، صرف سی سی ٹی وی کیمرے میں سب کے ساتھ تمہارا برتاؤ بھی دیکھا۔ سبھی آئے مگر نہ کسی نے لائٹ بند کی، نہ نل بند کیا، کرسی راستے سے ہٹائی، نہ کچھ اور کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے۔ جس کا طور طریقہ مہذب نہیں وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، نظم و ضبط کے بغیر وہ زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ملازمت حاصل کرنے کے بعد میں اپنے آپ سے شرمندہ اور اپنے والدین پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی امی ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج اپنی زندگی کے پہلے امتحان میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے ٹوکنے اور تربیت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں۔ آج مجھے جو عزت ملی ان کے مقابلے میں میری ڈگری کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں تہذیب کا بھی اپنا مقام ہے۔ تو ویورز، آپ کو میری یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔